سیفی وائس کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ پشتون جنگجو ہیرو اور شعر خوشحال خان خٹک نور الدین اکبر کے زمانے میں سرائے اکوڑ کے علاقے میں شہباز خان کے گھر میں پیدا ہوئے۔ باپ شہباز خان قبیلہ خٹک کا سردار اور مغلوں کی جانب سے علاقے کا جاگیردار تھا، اور یہ خانی ان کو باپ دادا کی میراث میں ملی تھی۔ خوشحال خان خٹک تلواروں کے سائے میں پیدا ہوئے اور تلواروں کے سائے میں بڑے ہوئے۔ ان کی قسمت میں ایک بہت بڑا شاعر، ادیب اور عالم بننا لکھا گیا تھا۔ اگرچہ کچھ عرصہ درس و تدریس کی محفل میں بیٹھے تھے، لیکن ان کی علم کا زیادہ تر حصہ ذاتی مطالعے، مشاہدے اور تجربے سے حاصل ہوا تھا۔ شکار کے شوق نے انہیں باقاعدہ پڑھائی کرنے کو نہیں چھوڑا، مگر علم کے شوق کی وجہ سے انہوں نے اتنی ساری کتابوں کا مطالعہ کرایا کہ بعد میں انہوں نے عربی فقہ کی مشہور اور مستند کتاب ہدیہ کا پشتو میں ترجمہ کیا، اور اسی وجہ سے ان کا شمار علماء میں بھی ہوتا ہے۔ اوائل عمر میں یوسف زائی کے قبیلے کے اکثر معرکوں میں شریک رہا۔ 1651 میں باپ کے مرنے پر 27 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ شروع سے ہی مغلوں کے وفادار تھے، اور آپ کا لشکر مغل فوج میں ہر اول دستے کی حیثیت رکھتا تھا، اور آپ نے مغلوں کی بہت خدمت کی۔ زیب عالمگیر کے زمانے میں اس کے ایک صوبے دار نے اس کو کسی دشمن کے کہنے پر خوشحال خان خٹک سے بدتن کر دیا، حتیٰ کہ اسے گرفتار کر لیا گیا اور 3-4 برس دلی اور تھمبو کے قلعوں میں قید رہا۔ اپنے خلاف اورنگزیب کی ان شکایتوں اور قید و بند کی صحبتوں کو خوشحال خان خٹک ایک جگہ اپنی شاعری میں اس طرح بلا وجہ قرار دیتے ہیں: پشتو ادب میں خوشحال خان خٹک سب سے زیادہ ہمہ گیر شخصیت ہیں۔ خوشحال خان شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، امیر بھی تھے اور فقیر بھی۔ انہیں تلوار اور نڈھال سے بھی عشق تھا، اور سر و ساز کے ساتھ بھی لگاؤ تھا۔ وہ کتابوں کے صفحات پر بھی خطاطی کرتے تھے اور شکار کے میدان میں بھی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ غرض زندگی کا کوئی ایسا رخ نہیں ہے جس میں انہوں نے تاب آزمائی نہیں کی ہو، اور ادب کی کوئی ایسی شاخ نہیں جس میں انہوں نے پشتو زبان کو دوسری زبانوں کے ساتھ ہم پلہ کھڑا نہ کیا ہو۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پشتو زبان پر خوشحال بابا کا جتنا احسان ہے، اتنا کسی دوسرے شخص کا نہیں۔ عظیم پشتون 13 سال کی عمر سے لے کر آخر عمر تک جنگوں میں مصروف رہے، اور آخرکار یہ صاحب تلوار اور قلم خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقہ 13 میں نمری کے مقام پر 20 فروری 1699 کو جمعہ کے دن مسافری کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جی تو دوستو، آج کی یہی تھی چھوٹی اپڈیٹ۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کرنا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔